ہمارے معزز بھائی جناب ابو عمران صاحب ہیں، مسقط عمان سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ کن کن عورتوں کو ہاتھ لگانے سے یا ان کو ہاتھ لگ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ غیر محرم عورتوں کو ہاتھ لگانے سے یا ان کو ہاتھ لگ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ محرم ہو یا غیر محرم، حتیٰ کہ غیر مسلم عورتوں کو بھی اگر ہاتھ لگ جائے یا ان کو ہاتھ لگائے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے۔ ہمارے معزز بھائی جناب ابو عمران صاحب، سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، سب سے پہلے عورتوں کو ہاتھ لگ جانے یا ان کو ہاتھ لگانے کے تعلق سے ایک بات میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ ایک مسلمان، ایک آدمی صرف اپنے محرم عورتوں کو ہی ہاتھ لگا سکتا ہے، چھو سکتا ہے۔ غیر محرم عورتوں کو، غیر مسلم عورتوں کو ہاتھ لگانا یا اپنے ہاتھ سے قصدن اور ارادتاً ان کو چھونا شرعی اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے۔ جہاں تک چھونے کی بات ہے، جہاں تک ہاتھ لگانے کی بات ہے، ایک مرد صرف اپنے محرم جو رشتہ دار عورتیں ہیں، مثلا ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، صرف ان کو ہی چھو سکتا ہے، دوسروں کو نہیں چھو سکتا ہے۔ اور جہاں تک ہاتھ لگ جانے کی بات ہے تو وہ کسی سے بھی لگ سکتا ہے، غیر مسلم عورتوں سے بھی ہاتھ ٹچ کر سکتا ہے، دوسرے غیر محرم عورتوں سے بھی ہاتھ ٹچ کر سکتا ہے۔ تو جہاں تک ہاتھ لگانے کی بات ہے تو کسی بھی عورت کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، صرف محرم عورتوں کو ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اور چاہے محرم ہو یا غیر محرم، حتیٰ کہ اگر کوئی غیر عورت ہو، پھر بھی اگر ان سے ہاتھ ٹچ کر جائے، چھو جائے غلطی سے، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو بوسہ لیتا ہے تو پھر بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو چھو لیتا ہے تو بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو چھو لے تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ دے اور بیٹا باوضو ہے تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر ایک بیٹا باوضو ہے اور اپنی ماں کو چھو لے تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اپنی بہن کو چھو لے تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اپنی بیٹی کو چھو لے تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس سلسلے میں کئی روایتیں ہیں، جس میں سے ایک روایت ہے جس کو امام ترمذی اپنی جامع ترمذی ابواب الطہارہ باب ما جاء فی ترک الوضوء من القبلہ حدیث نمبر 86، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 502، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 187، سنن نسائی حدیث نمبر 170۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ۔ دیکھیے حدیث کے الفاظ کتنے واضح ہیں، کتنے واضح الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی اہلیہ کا بوسہ لیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کا بوسہ لیا اور نماز کے لیے نکل گئے اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو چھوتا ہے، بوسہ لے لیتا ہے، تو اس کے بعد اس کو وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو چھو لے، شوہر جا رہے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور شوہر باوضو ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جو خوب غور سے سنیے۔ اس حدیث کو امام نسائی نے اپنی سنن نسائی کتاب الطہارہ حدیث نمبر سنن نسائی کتاب الطہارہ باب ترک الوضوء من مس الرجل امرأته من غیر شہوت، سنن ابی داؤد التلخیص الحبیر والم نمبر 1 پیج نمبر 229۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور میں آپ کے سامنے جنازے کی طرح لیٹی ہوتی تھی، حتیٰ کہ جب آپ وطر پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو مجھے پاؤں لگا دیتے۔ دیکھیے حالت نماز میں تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے، وطر پڑھنا ہے تو پیر لگا دیتے تھے۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس کو امام مسلم صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 476، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر غائب پایا تو میں نے آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے قدموں کے اندرونی جانب رکھا۔ اس وقت آپ مسجد میں تھے اور آپ کے قدم کھڑے تھے، یعنی آپ سجدے کی حالت میں تھے اور کہہ رہے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک۔ تو آپ دیکھیے کہ حالت نماز میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کے قدم کو چھو دیا اور اس کے بعد بھی وضو ٹوٹنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ چاہے کوئی بھی عورت ہو، اگر اپنی بیوی کو یا اپنے بہن کو، ماں کو، بیٹی کو، پھوپھی کو اگر آدمی ایسے چھو دیتا ہے تو اس سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو بوسہ لے لے پھر بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔
اور اگر کسی بھی محرم، غیر محرم یا حتیٰ کہ غیر مسلم عورت سے بھی ہاتھ ٹچ کر جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ شریعت نے وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے اس کی پوری وضاحت کر دی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ جو ہے ایک سوال میں، سوال نمبر 2324 میں آپ کو بتلایا جا چکا ہے کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ تو ایسی کوئی صراحت شریعت میں نہیں ہے کہ اگر کسی عورت سے ہاتھ ٹچ کر جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس سلسلے میں آپ کو بتلا دوں کہ فتاوی اللجنۃ الدائمہ والم نمبر 5 پیج نمبر 268 پہ امام البانی رحمہ اللہ، امام ابن باز، ابن عثیمین اور سعودی عرب کی مستقل فتویٰ کمیٹی کے جو اہل علم ہیں ان تمام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ حق بات یہ ہے کہ عورت کو چھونے اور اسی طرح سے ان کا بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو چھو لیتا ہے، ٹچ کر دیتا ہے یا پھر اس کو بوسہ وغیرہ لے لیتا ہے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گی۔ اگر کوئی آدمی اپنے ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی پھوپھی کو، اپنی بیٹی کو اگر اسی طرح سے سر پہ ہاتھ پھیر دے یا ہاتھ کو چھو لے اور باوضو ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے کوئی بھی غیر محرم یا غیر مسلم عورت سے کسی طرح سے ہاتھ اگر ٹچ کر جائے تو اور ہاتھ سے ہاتھ لگ جائے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے۔